ہماری سیاسی پریورٹیز ہے کیا اس وقت؟ آپ عام اوپن ڈسکشن دیکھیں نا، 8 فروری کو الیکشنز ہے، لیکن بار بار سوال یہ کیا جا رہا ہے الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. دوسری جانب جو گورنمنٹ آئے گی وہ کولیشن گورنمنٹ آئے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو جو ہے وہ 2/3 اکثریت مل جائے اور وہ آ جائے، اور ہر پارٹی اپنا کسی نہ کسی حد تک نا انتخابات کے لیے مہم تو چلا ہی رہی ہے. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں الیکشنز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی جو ملتا ہوگا یہی پوچھتا ہوگا الیکشنز ہونے بھی نہیں کہ نہیں. دیکھیے، بات آپ کی درست ہے کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان جو ہیں وہ ہر طرف سے اٹھ رہے ہیں، لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 تاریخ جسے انہوں نے پتھر پر لکیر کہا تھا، اس کو تبدیل کرنا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. اشارے ایسے مل رہے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح 3 یونیورسٹیاں بند کی گئی ہیں تھریٹ الرٹ کے بعد سے، اور جس طریقے سے سیکورٹی فورسز نے ایکشن کیا ہے، 7 دہشت گرد اس میں ہلاک بھی ہو گئے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ضلع زوب کے علاقے میں یہ آپریشن ہوا تھا. دیکھیں، مجھے تو اب اس پر کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن تو بہرحال ہوں گے، ایبسلیوٹلی ہوں گے، ایبسلیوٹلی. تو اس کو سوشل میڈیا کو وی شوڈ سٹاپ ٹیکنگ سیریسلی. اور دوسرا کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا 4th ٹائم پرائم منسٹر ایکسپیکٹڈلی، تو کسی کو بھی 2/3 اکثریت تو ملنے نہیں والی ہے. تو ایسے ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ جیسے پی ڈی ایم کر کے گئی ہے، کیا دوبارہ وہ اسی طرح سے آئیں گے اور کریں گے قومی گورنمنٹ؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال پر بعد میں آؤں گا، لیکن تھوڑی سی ابتدا اگر آپ مجھے کہنے دیں. ایک تو یہ ہے کہ لاہور 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو پہلا جلسہ انہوں نے کیا لاہور میں، وچ واز گڈ انف شو. جلسہ کسی بھی حیثیت سے آپ اس کو ناکام نہیں کہہ سکتے. پھر دوسرا جلسہ انہوں نے کیا حافظ آباد میں. حافظ آباد والا شو اپنے علاقے کے اعتبار سے اور کیپیسٹی جو جگہ تھی اس کے اعتبار سے بہت بڑا جلسہ تھا وہ، ان کے مخالفین نے بھی یہ مانا. اور اب تیسرا شو انہوں نے کیا ہے مانسیرا میں، which is also very impressive show. یہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. جو ایک اچھی بات ہے ان کی وہ یہ ہے کہ he still believes in gentleman politics، اور ان کی زبان سے کسی قسم کی دشنام ترازی یا الزام تراشی یا دوسرے اپنے مخالفین کو ایکسپوز کرنے کے لیے گھٹیا زبان کا استعمال وہ نہیں کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ کریڈٹ شوڈ بی گیون سو دیٹ باقی کے بھی یہی وتیرہ جو ہے وہ باقی کے پولیٹیشینز. بٹ سر اب انہوں نے کہہ دیا نا مزاحمت نہیں مفاہمت. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک میں اب آپ کے سوال کی طرف آؤں. میں نے جو موڈ دیکھا ہے ان کا حافظ آباد کے جلسے میں اور پھر اس کے بعد سے جہاں جہاں ان کی اپیرنس ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت قبول کرے گا. سادہ اکثریت اگر انہیں ملتی ہے تو دیکھیے، سادہ اکثریت ملے یا ان کو 2/3 میجورٹی بھی مل جائے، اگر وہ حکومت ویک ہوگی، اگر وہ اس میں دیر ول بی سٹنگز، وہ نہیں کریں گے. یہ پہلے انہوں نے اپنی 3 حکومتیں اسی لیے گوائی ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے آج کے جلسے کی تقریر میں کہ اگر مجھے کلمزی گراؤنڈز پر ہٹایا نہ جاتا تو آج ملک کی صورتحال ترقی کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کافی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، مریم نواز بھی بولی ہیں اسی جلسے کے اندر. انہوں نے 2-3 باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ سونامی ٹری بیچنے والے درخت بیچ کے چلے گئے. دوسرا انہوں نے کہا جی یہ BRT جو ہے، جو میٹرو بس ہے، یہ چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے. اور دوسری یہ کہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا از ناٹ این ایکسپیریمنٹل لیبارٹری جہاں کوئی بھی آئے تجربہ کرے اور بھاگ جائے. بالکل مطلب ہے وہ فوکس یہ کر رہی تھی کہ جناب اب ہم بھی یہاں موجود ہیں اور ہم یہاں اوپن ہے، گراؤنڈ اوپن ہے، مزید آئیں گے. مریم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ بولی ہیں، کیا وہ ایز اے سی ایم جیسے کہا جا رہا ہے شہباز شریف اور مریم نواز، ان دونوں میں سے کون سی ایم ہو سکتا ہے؟ دونوں مضبوط امیدوار. دیکھیے، اگر تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹرشپ لینے نہیں جا رہے ہیں اور شہباز صاحب وہاں جائیں گے ان کی جگہ پہ، جیسا کہ امکانات ہیں، اندر کی خبریں اگر آپ کو میں بیان کرنا شروع کروں تو زیادہ تر امکان یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لولی لنگڑی یا PDM کی طرح کی حکومت نہیں لیں گے، تو پھر وہاں شہباز شریف صاحب جائیں گے. اور اگر شہباز شریف صاحب وہاں جائیں گے تو مریم کے لیے پنجاب کی فیلڈ جو ہے یا گراؤنڈ جو ہے اوپن ہے، بالکل اوپن ہے. دوسرا یہ کہ جی بلاول زرداری صاحب بھی اپنی کمپین جو ہے وہ بڑے تمطراق کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن سر بلاول اگر نون لیگ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، مجھے یہ توقع تو نہیں ہے کہ وہ یہ بند کر دیں گے. وہ میرے خیال سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر مجھے PTI کا ووٹ لینا ہے پنجاب میں خاص طور سے تو مجھے نون لیگ کی ایسی تیسی کرنی ہوگی. وہ اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. سب کچھ ٹیکٹکس کے اکارڈنگ چل رہا ہے. بخاری صاحب وقت بہت شارٹ ہے، تھینک یو سو مچ. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور یہ تھی ہماری پولیٹیکل سچویشن. اب الیکشنز ہوں گے تو پتہ چلے گا کس کی گورنمنٹ بنتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.